اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، شب معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مشاہدات یعنی ایسی چیزیں دیکھیں جو کبھی امت نے سنی نہ تھی۔ پہلا مشاہدہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شب معراج کی رات جب میں ایک مقام سے گزرا تو وہاں پہ بڑی بھینی بڑی کہ لطیف خوشبو آ رہی تھی۔ تو اس خوشبو کے بارے میں نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، پوچھا، دریافت کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور سے سننا، ایک آدمی ساری زندگی سچ بولے اور حق کی بات کرے، اس کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہوگا، لیکن ایک لمحے کے لیے سچ بولا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی تو اللہ عز و جل نے یہ انعام عطا فرمایا۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا تو جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خوشبو ہے یہ فرعون کے بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی عورت کا ہے، اس کی قبر کی خوشبو ہے۔ فرمایا اس کا کیا واقعہ ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک دن یہ عورت فرعون کے بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، وہ جو کنگھی ہے وہ نیچے گر گئی، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اٹھایا تو فرعون کی بیٹی بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا پڑھا؟ تو وہ کنگھی کرنے والی جس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے ساری زندگی تو یہی سنا تھا کہ اس کا باپ جو ہے نعوذ باللہ خدا ہے، تو کہا کہ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تو وہ کنگھی کرنے والی، وہ خدمت کرنے والی خادمہ کہنے لگی، ہاں، تیرا بھی، میرا بھی، اور فرعون کا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ بات فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہی کہ ہمارے گھر میں ہی ہماری خدمت گزار اور میرے بالوں پہ تیل لگانے اور کنگھی کرنے والی جو ہے وہ تو آپ کے علاوہ کسی اور خدا کو مانتی ہے۔ اندازہ لگائیں، صرف ایک دن سچ بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا کی۔ تو فرعون کہنے لگا کہ کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ کنگھی کرنے والی وہ خادمہ کہنے لگی، نہیں، تجھے خدا کیوں مانوں؟ تو بھی بندہ اور میں بھی، بلکہ میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے تمہیں بھی بنایا اور مجھے بھی بنایا۔ جب یہ بات کہی تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اس خاتون کو فرعون نے زندہ یا تو تیل میں ڈالا یا آگ میں ڈال دیا، جہاں پہ وہ شہید ہو گئی۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، شب معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام سے گزرے جہاں پہ اس خاتمہ کی جو ہے وہ قبر تھی، اور اس میں سے بھینی آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ جو بندہ امت محمدیہ ہو اور ساری زندگی نماز پڑھے اور نمازوں کا اہتمام رکھے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، رب العالمین کو واحد اور رب مانے، معبود مانے، سجدے کرے، سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر رب العالمین اس کو کتنے درجے دیتا ہوگا، یہ اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ کتنا ضروری ہے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، شب معراج کی رات، یہ حصائص القبریٰ کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 461 کے اندر لکھا ہے مصنف نے، آپ فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب معراج کی رات میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ بیٹھ کے ورد و وظائف کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ فرمایا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر میں قائم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر نماز سے بھی بڑھ کر کوئی اور عبادت اہم ہوتی، قبر کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس عبادت کو کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر بھی نماز کو نہیں بھولے، وہاں پہ قائم یصلی فی قبرہ، قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اسی لیے نماز کی بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ جو ہے اس کی مطلب کہ ایک مسلمان کو ضرورت ہے، دنیا و آخرت میں اس کی بہت زیادہ بھلائیاں ہیں۔ نماز میں سستی کرنے والوں کو شب معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ملاحظہ فرمایا، یہ آخری بات آپ سن لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ دیکھا شب معراج کی رات ایک قوم سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔ اب یہ قوم کیا ہے، کون سی ہے، کس لیے اس کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا؟ انہیں زمین پر چت لٹا رکھا ہے اور ان کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہمارے سر میں چھوٹا سا پتھر بھی لگ جائے تو کئی دنوں تک تڑپتے ہیں اور برداشت نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو پولیس والے یہ جو ہیلمٹ پہناتے ہیں کس لیے کہ اگر کہیں پہ ٹکر ہو جائے، جسم لگ جائے تو اس کی بچت ہو جاتی ہے، لیکن جب سر لگ جائے اتنا نازک ہے یہ، یا تو بندہ مر جاتا ہے یا اس کا ویکیبلری، اس کی حافظہ جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، یا بندہ وہ پاگل ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو دماغ اور سر کی اتنی اہمیت ہے، لیکن نماز میں سستی کرنے والوں کو تکلیف ہی سر سے دی جائے گی، اس کو عذاب ہی سر سے ہوگا، جسم سے نہیں شروع ہوگا، سر سے عذاب شروع ہوگا، کیونکہ نماز کا تعلق سر کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کے مسجد کی طرف جانا، کان سے اذان سننا اور زبان سے اس نماز کو ادا کرنا، یعنی ہر لحاظ سے نماز کا جو تعلق ہے سر کے ساتھ، یہ گردن کے اوپر کے حصے کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اسی لیے بے نمازی کو عذاب ہی سر سے دیا جائے گا۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کو کیا کیا جائے گا کہ سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا ہوگا، ادھر سر کو کچلا، ادھر سے فوراً پھر دوبارہ صحیح و سالم ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، دریافت فرمایا، اے جبریل یہ لوگ کون ہیں، انہیں یہ سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سوئے رہنے کے عادی تھے، یعنی نماز کا وقت ہوتا یا تو یہ کام کاج میں ہوتے یا کہ یہ لوگ سوئے رہنے یعنی غفلت میں سوئے رہنے کے عادی تھے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے چونکہ نیند کا تعلق بھی سر کے ساتھ ہے، سر میں آنکھیں لگی ہیں، یہ سوئیں گی، نماز قضا ہوگی، تو تب نماز قضا کرنے کی صورت میں یہ سزائیں بے نمازیوں کو ملیں گی کہ یہ نماز کے وقت سوئے رہنے کے عادی تھے اور نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رب کی گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اور وہ باطل کے سامنے کہتا ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے اندر کس طرح مطلب کہ اس کی خوشبودار اس کی قبر کو بنا دیتا ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا۔ اور ایک بے نمازی کی کیا سزائیں ہیں آپ نے وہ بھی سنی، انشاءاللہ آپ سنیں گے کل سے کہ نماز پڑھنے والے کے مرنے کے بعد یا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ
کن کن انعامات سے ان کو نوازتا ہے۔ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا تعلق اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کی طرف سے فرض کی گئی نماز کے ساتھ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔